اب یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور بڑی منت سماجت کے ساتھ یہ رعایت چاہی کہ خیبر کا علاقہ نصف آمدنی پر انہی کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے۔ وہ اس رعایت کے مستحق تو نہ تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی نے ان کی یہ درخواست بھی منظور کر لی۔ اس جنگ میں بہت سامان و اسباب مسلمانوں کو غنیمت میں ملا، من جملہ ان عورتوں کے جو مسلمانوں نے اس جنگ میں قید کی تھیں۔ ایک صفیہ بنت حی ابن اخطب بھی تھیں۔ یہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں، لیکن جب انہوں نے انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد کیا۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوا اور آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ حارث ابن سلام کی بیٹی زینب نے ایک گوسفند ذبح کیا اور اسے بھون کر حضرت رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے پہلے معلوم کر لیا تھا کہ حضرت رسول خدا کو کون سا حصہ زیادہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ حضرت رسول خدا دستے گوسفند زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس نے اس دستی میں بہت زیادہ زہر ملا دیا اور اس کے دوسرے اعضاء میں بھی زہر ملایا اور حضرت رسول خدا کے پاس لائی۔ حضرت رسول خدا نے اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کر دہن مبارک میں رکھا۔ بشیر ابن برہ ابن معرور بھی حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے بھی ایک لقمہ لے لیا۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا نے اس کا ہاتھ روک لیا اور فرمایا، مزید مت کھاؤ۔ اس لقمے نے مجھے آگاہ کیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودیہ کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، آپ نے میری قوم کو کس طرح تباہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ شخص پیغمبر ہے تو جان لے گا کہ یہ زہر آلود ہے، اور اگر بادشاہ ہے تو ہم اسے نجات پا جائیں گے۔ یہ سن کر اس خلق مجسم نے اس کو معاف کر دیا۔ بشیر ابن برہ اسی زہر آلود لقمے سے شہید ہو گئے۔ جلال الدین سیوطی اور دیگر بہت سے اہل سنت علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک گروہ کے ساتھ اہل خیبر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تھوڑی دیری گزری تھی کہ حضرت عمر اور ان کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ جب واپس رسول خدا کی خدمت میں پلٹ آئے تو حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں کو متہم کیا کہ وہ ڈر گئے، اور ساتھیوں نے عمر کو ڈرنے والا کہا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو میدان جنگ میں بھیجوں گا کہ خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ وہ اہل خیبر سے جنگ کرے گا اور فتح حاصل کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سن کر تمام افراد نے اپنی گردنیں بلند کی تاکہ دیکھیں کہ یہ سعادت کسے نصیب ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا کہ انہیں بلا لو۔ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں ملا اور پرچم اسلام مجھے عطا فرمایا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور دشمن سے نبرد آزما ہوا۔ یہودیوں کی جانب سے مرہب میدان میں آیا اور رجز خوانی کرنے لگا۔ میں بھی میدان میں پہنچا اور رجز خوانی کی، یہاں تک کہ ہم دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ یہودی پہلوان میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی موت کے بعد یہودی سب پسپا ہوئے اور قلعے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ میں قلعے کے دروازے پر پہنچا اور اس قدر زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ وہ کھل گیا۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین ذہبی اپنی شورا آفاق کتاب تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ میرے والد ابو لیلہ بعض اوقات رات کو بیٹھک میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شامل گفتگو ہوا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی گرمیوں میں سردیوں کا اور سردیوں میں گرمیوں کا لباس زیب تن فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے اپنے والد سے کہا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ وہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں۔ جب میرے والد نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم قلعہ خیبر میں نہیں تھے؟ میں نے کہا ہاں میں موجود تھا۔ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو ابو بکر کے ہمراہ خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا لیکن وہ شکست کھا کر پلٹے۔ اس کے بعد عمر کو بھیجا، وہ بھی شکست خوردہ واپس آئے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں اس چیز کا شاہد ہوں۔ فرمایا،
اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، خیبر اسی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اس کے بعد رسول خدا نے مجھے بلایا اور پرچم اسلام میرے ہاتھوں میں دیا اور میرے حق میں دعا فرمائی کہ خدایا علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما۔ اس دن کے بعد سے گرمی اور سردی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔